بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک دلچسپ کہانی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ آخر تک ہم سے جڑے رہیں۔ یقیناً اس کہانی کے سننے کے بعد ہماری زندگی بدل جائے گی اور ہم ہمیشہ اس دنیا میں خوش رہنے والے بن جائیں گے۔ ناظرین، کہانی ہے ایک کوے کی۔ ایک کوا جنگل میں رہتا تھا اور اپنی زندگی سے بڑا مطمئن تھا، خوش تھا اور سکون سے زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن ایک دن اس نے ہنس یعنی پانی کی مرغی کو دیکھ لیا، ہم اس کو پانی کی مرغی کہتے ہیں، اور سوچا ہنس اتنا سفید اور گورا ہے اور میں اتنا کالا ہوں۔ تو اس نے گمان کیا کہ یہ ہنس، یہ پانی مرغی، یہ دنیا کا سب سے خوش پرندہ ہوگا۔ تو یہ سوچ کر کوے نے اپنے خیالات ہنس کو بتائے۔ جب ہنس نے کوے کی یہ بات سنی تو ہنس نے کہا کہ اصل میں مجھے بھی لگتا تھا کہ میں سب سے زیادہ خوش ہوں، اور یہ خوشی میری اس وقت تک رہی جب تک میں نے طوطا نہیں دیکھا تھا۔ کیوں؟ میرے پاس ایک کلر ہے اور طوطے کے پاس 2 کلر ہیں اور بہت سارے کلر ہیں، تو اس لیے طوطے کو دیکھنے کے بعد میری خوشی غم میں تبدیل ہو گئی، میرا اطمینان اور سکون بے چینی اور بے سکونی میں تبدیل ہو گیا۔ تو اب کوے نے کہا کہ اس کا مطلب تم سے زیادہ خوش تو طوطا ہوگا۔ تو یہ سوچ کر کوا اب طوطے کے پاس پہنچا اور ساری چیز بتا دیا۔ طوطے نے ساری بات کوے سے سنی، اس کے بعد کوے کو بتایا کہ میں بہت خوش زندگی گزار رہا تھا، لیکن پھر میں نے مور کو دیکھا، میرے پاس تو صرف 2 رنگ ہیں جبکہ مور کے پاس کئی رنگ ہیں۔ تو جب سے میں نے مور کو دیکھا ہے تب سے میری خوشی غم میں تبدیل ہو گئی ہے۔ کوے نے دل میں کہا کہ ہنس بھی خوش نہیں ہے، طوطا بھی خوش نہیں ہے، اب مور اس کے پاس کئی رنگ ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہوگا۔ یہ سوچ کر کالا کوا مور سے ملنے چڑیا گھر جہاں پہنچا۔ وہاں کوے نے دیکھا کہ سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ مور کو دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے روانہ ہونے کے بعد کوا مور کے قریب آیا اور ساری کیفیت بتائی۔ پھر کوے نے کہا کہ پیارے مور، تم بہت خوبصورت ہو، تمہیں دیکھنے روزانہ ہزاروں افراد آتے ہیں، مجھے لگتا ہے تم دنیا کے سب سے خوش رہنے والے پرندے ہو۔ مور نے جواب دیا، میرے پیارے کالے کوے، میں بھی سوچتا تھا میں سب سے خوبصورت ہوں اور خوش پرندہ ہوں، لیکن میں اسی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مجھے چڑیا گھر میں قید کر دیا گیا ہے۔ پھر میں نے چڑیا گھر پر کافی غور کیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ صرف کوا وہ اکیلا پرندہ ہے جو چڑیا گھر کے کسی پنجرے میں قید نہیں ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے لگتا ہے اگر میں کوا ہوتا تو آزاد ہوتا۔ ناظرین، ہم انسانوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، ہم دوسروں سے موازنہ کر کے، مقابلہ کر کے اپنی خوشیاں برباد کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور یہ سوچ ہمیں افسردگی کے چکر میں پھنسا لیتی ہے۔ اب دیکھیے، جس کے پاس بائک ہے وہ کار والے کو دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ کار والا بہت زیادہ خوش ہے۔ اب کار والا ہیلی کاپٹر والوں کو دیکھ کر زیادہ خوش ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ اب ہیلی کاپٹر میں جو جاتا ہے یا جس کے پاس ہیلی کاپٹر ہے وہ سوچتا ہے کہ جس کے پاس پلین ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ اسی طرح ایک آدمی دوسرے آدمی کے برابر ہونے کے چکر میں اپنی خوشی کو برباد کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس بائک ہے تو وہ بہت سارے کام آسانی سے کر سکتا ہے۔ جیسے آج اگر کسی کے پاس بائک ہے تو یاد رکھے وہ اکبر، جہانگیر، شاہجہاں، عالمگیر بادشاہ سے بھی زیادہ خوش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکبر کو 30 کلومیٹر کا سفر کرنے کے لیے 4 سے 5 گھنٹے لگتے تھے اس زمانے میں، لیکن آج اگر کسی کے پاس بائک ہے تو وہ 30 کلومیٹر کا سفر 40 یا 50 منٹ میں طے کر لیتا ہے، اور وہ بھی آرام سے۔ تو دونوں میں خوش کون ہوئے؟ ظاہر سی بات ہے بائک والا خوش ہوا۔ اس لیے ناظرین، جو آپ کے پاس ہے اس کی قدر کریں، موازنہ کرنے کو، برابری کرنے کو خیرآباد کہیں، یہ مایوسی کی جڑ ہے۔ خود بھی خوش رہیں اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ حد سے زیادہ تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔
اور اب جو بھی اس پیغام کو سن چکا ہے یا سن رہا ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔